کچھ بنیادی باتوں کی طرف توجہ بھی دلائی ہے کہ یہ جو انسانوں کے دلوں میں اللہ کی معرفت ہے، یہ بنیادی طور پر اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی، چاہے اس کے پاس اس کا علم ہے یا نہیں، یا اس کے مخالف کو علم اس نے حاصل کر لی، شرک کی طرف چلا گیا، کفر کی طرف چلا گیا، یا اور کسی الحاد و دہریت کی طرف چلا گیا، لیکن بنیادی طور پر ہر انسان کے اندر اللہ نے اپنی معرفت رکھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنیادی اصولوں میں سے۔ اسی معرفت کی اساس پر ہی ہر دور کے اندر انبیاء دعوت دیتے ہیں۔ اگر ان کے اندر وہ پوٹینشل، وہ صلاحیت موجود ہی نہ ہو تو دعوت دینا بیکار ہے، بے مقصد۔ دعوت تو دی اس لیے جا رہی ہے کہ ان کے اندر اس کی بنیادی معرفت، پہچان موجود ہے۔ اس کو قرآن حکیم نے ایک مثال سے سمجھایا، اور سمندر کے ایک سفر کا قرآن نے ایک مثال کے طور پہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے سمندر کا سفر آسان کر دیا، ان کو عقل دی، سمجھ دی، آلات کا استعمال دیا، جس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ پانی پہ سفر کر رہا ہے۔ اب اس سفر میں جب تم لوگ ایک بالکل کھلے سمندر میں چلے جاتے ہو، اور جو بھی تمہاری سواری ہے، جہاز ہے، وہ چل رہا ہے، بڑی خوشگوار قسم کی ہوا چل رہی ہے، اسی سمت میں، جس سمت میں تم جا رہے ہو اسی سمت کی ہوا بھی ہے، تمہارا سفر بڑا اچھا چل رہا ہے، لیکن اچانک سمندر کے اندر موسم بدل جاتا ہے اور مخالف ہوا چلنے لگ جاتی ہے، آندھی چلنے لگ جاتی ہے، اور آندھی کے نتیجے میں جو سمندر کی موجیں ہیں، ظاہر ہے وہ بھی پھر اٹھتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں قرآن نے منظر ذکر کیا کہ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے گویا کہ موجیں امڑ کے آ رہی، اور اس جہاز کے جو سواریاں ہیں ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب ہم گر گئے، اب ہماری گویا کہ ہر طرف سے ہم گھیر لیے گئے، کہ کھلا سمندر ہے، تیز ہوائیں ہیں، اور موجیں اٹھ کے حملہ آور ہو رہی ہیں، ہم تو گویا کہ ہر طرف سے گر گئے، اب یہاں کوئی مدد بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو اس وقت ان کے دلوں کے اندر سے یہ آواز آتی ہے، یا یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ ایک کوئی ذات ہے جو ہمیں یہاں پہ بچا سکتی ہے۔ یعنی اس وقت بھی ان کے دلوں کے اندر امید موجود ہوتی ہے، حالانکہ ظاہری حالات سارے مخالف ہیں، تو یہ امید کیوں پیدا ہوتی ہے، کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کسی جگہ پر ایک ایسا تصور موجود ہے کہ کوئی ذات ہمیں ان حالات کے اندر بھی بچا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر وہ چیز موجود ہے، عام حالات میں وہ ادھر توجہ نہ کرے، انکار کرے، شرک کرے، جو بھی طریقہ اختیار کرے، لیکن جب تمام اس کے اسباب اس سے کٹ گئے اور ہر طرف سے اس پر مشکلات کا حملہ ہو گیا، تو اس وقت وہ گویا کہ اس کے ذہن کے اندر یہ ایک سوچ آتی ہے، یہ تصور آتا ہے، اور اگر شرک کرنے والے ہیں تو ان کو سارے شرک بھول جاتے ہیں، ہم نے کس کس کو اللہ کا شراکت دار بنا رکھا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ پھر وہ کہتے ہیں ایک ہی ذات ہے جو ان حالات میں بچا سکتی ہے، ورنہ اور چیز بچا نہیں سکتی۔ اور پھر کچھ ایسے بھی ہیں جو ایسے موقع میں آپ اپنے دل کے اندر ایک عہد بھی کرتے ہیں، اگر اس صورتحال سے ہم نکل آئے تو ہم پھر اس ذات کے بہت شکر گزار ہوں، پھر ہم اس کا راستہ تلاش کریں گے، اس کے احکامات کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کو نجات مل جائے، حالات درست ہو جائیں، سمندر پرسکون ہو جائے، سفر ان کا دوبارہ جاری ہو جائے، اور جب وہ خشکی پہ پہنچتے ہیں تو پھر وہی حرکتیں شروع کر دیں۔ تو بہرحال قرآن بتانا یہ چاہتا ہے کہ معرفت الہی ہر انسان کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے، کسی کی بہت زیادہ چھپ گئی ہے، کسی پہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے پردہ آ گیا، اور کچھ ظاہر ہے کہ اس معرفت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔